اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. ادارہ بزم بقائے اردو کے عہدیداران کا انتخاب: مولانا اویس مدنی صدر اور مولانا انصار عزیز ندوی جنرل سیکرٹری منتخب. شبینہ مکتب مسجد معاذ بن جبل کے زیر اہتمام مسابقہ کوئز کی تقریب. مسجد معاذ بن جبل اے نے کوئز میں بازی مار لی. کارتک راج کو قتل کرنے والی اس کی بہن تھی، آپسی دشمنی کی وجہ سے ہوا تھا قتل. میرٹھ میں ریٹائرڈ کرنل کے گھر ملا ہتھیاروں کا ذخیرہ، 2 لاکھ کارتوس بھی برآمد. کپواڑہ میں معمر شہری کی سیکورٹی فورسز کی فائرنگ میں موت کے خلاف کشمیر میں ہڑتال، معمولات زندگی مفلوج. ڈونلڈ ٹرمپ کے اقتدار کے 100 دن مکمل، آنے والی بڑی جنگ کے لیے تیار ہیں، امریکی صدر کا بیان. کیا آپ اپنے نئے گھر کے لیے ڈائننگ ٹیبل کھوج رہے ہیں؟ صوفہ سیٹ، ٹی ٹیبل، کیبنٹ الماریوں سے اپنا نیا گھر سجانا چاہتے ہیں تو جلدی کریں. مدینہ کالونی میں واقع علی ایجوکیشنل بک ہاؤس میں آپ کو رعایتی داموں کے ساتھ بہترین اور عمدہ کوالٹی کے صوفہ سیٹ، ڈائننگ ٹیبل، کیبنٹ الماریاں، ٹی ٹیبل اور نت نئے ڈیزائن کے آپ کے پسند کے فرنیچر دستیاب ہیں. جلدی کیجئے، محدود اسٹاک ہے. رابطے کے لیے اس نمبر کا استعمال کریں 8150939399. اب خبریں تفصیل سے. بھٹکل شہر میں اردو کی بقا اور اس کی ترقی کے لیے بزم بقائے اردو کے نام سے بنیاد رکھے جانے والے ادارے کے لیے آج اراکین انتظامیہ نے حق رائے دہی کا استعمال کرتے ہوئے عہدیداران کا انتخاب کیا. اس ادارے کا تخیل پیش کرنے والے اور بانی جناب عبدالمجیب خیال نے خود کو کسی بھی عہدے سے دور رکھنے کی بات کرتے ہوئے صدر اور جنرل سیکرٹری کے عہدوں کا حق اپنے پاس رکھنے کا اعلان کیا. اس موقع پر 2 نام انہوں نے پیش کیے جس کو تمام اراکین نے بالاتفاق قبول کیا اور بقیہ عہدوں کے لیے باقاعدہ طور پر ووٹنگ سسٹم اپنایا گیا جس میں عہدوں کے ساتھ خالی جگہ چھوڑی گئی اور تمام اراکین کے نام نیچے بیان کیے گئے تھے، جس میں سے ہر کسی نمبر کا اندراج کر کے اپنا حق رائے دہی استعمال کرنا. اس طرح کے نظام میں حق رائے دہی سے منتخب ہونے والے دیگر عہدیداران کی تفاصیل کچھ یوں ہیں: صدر مولانا محمد اویس مدنی صاحب، جنرل سیکرٹری مولانا انصار عزیز ندوی صاحب، نائب صدر مولانا جعفر فقی بھاؤ ندوی، نائب صدر دوم جناب عرفان محتشم، نائب جنرل سیکرٹری اول پروفیسر AM ملا، نائب جنرل سیکرٹری دوم جناب محمد یاسین محتشم، محاسب جناب نوید صاحب اور خازن مولانا عزیز الرحمن ندوی محمد باپو. بھٹکل کل بروز سنیچر بعد نماز عشاء مسجد معاذ بن جبل کارگدے کے احاطے میں شبینہ مکتب مسجد معاذ بن جبل کی طرف سے شبینہ مکتب کے طلباء کے درمیان ایک دلچسپ پروگرام کا انعقاد کیا گیا جس میں شبینہ مکتب کے ننھے منھے طلباء اور طالبات نے حفظ قرآن، احادیث، دعائیں، نظمیں، مکالمات وغیرہ کا مظاہرہ کرتے ہوئے سامعین کے دلوں کو مسحور کیا، جبکہ حلقہ نوائد کے شبینہ مکاتب کے طلباء کے مابین ایک دلچسپ اور معلومات افزا کوئز مسابقے کا بھی انعقاد کیا گیا تھا جس کا فائنل مقابلہ بڑا ہی کٹھن رہا اور کئی بار نمبرات یکساں رہے. آخرکار بعد میں آزاد سوالات پوچھے گئے جس میں مسجد معاذ بن جبل اے نے بازی مار لی، جبکہ دوسرے نمبر پر مسجد ہدا رہی جس میں شریک ہر طلبہ کو گرا قدر انعامات سے نوازا گیا، جبکہ شبینہ مکتب معاذ بن جبل کے طلبہ کے درمیان حفظ قرآن یعنی مخصوص صورتیں، حفظ حدیث اور دعائیں وغیرہ کا مقابلہ بھی منعقد ہوا جس میں اول دوم سوم آنے والے طلبہ سمیت جلسے میں شریک ہر طلبہ کو انعامات سے نوازا گیا. مہمان خصوصی مولانا اقبال صاحب نائت ندوی نے نسائے لقمان کی روشنی میں والدین کی ذمہ داریوں پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ والدین جس طرح اپنے اولاد کی تعلیم کی فکر کرتے ہیں اسی طرح ان کو چاہیے کہ ان کے دین کی بھی فکر کرے اور اسلامی تعلیمات سے ان کو روشناس کرانے کے لیے کوششیں کرے اور ان کی صحیح تربیت کرے. جلسے کے صدر اور مسجد معاذ بن جبل کے صدر جناب مولانا مقبول احمد ندوی نے آئے ہوئے تمام مہمانان اور لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ان
ننھے منھے بچوں کی زبانی جو دین کا پیغام دیا گیا ہے اس پیغام کو ہم یہاں سے لے کر جائیں۔ صرف تفریح کے لیے اس طرح کے پروگرامات منعقد نہیں کیے جاتے ہیں، بلکہ جو پیغام دیا جاتا ہے اس کو ہم اپنی زندگی میں لاگو کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے علاوہ مولانا نے معاشرے میں پنپنے والی بہت ساری برائیوں پر نکیر کرتے ہوئے اس سے بچنے کی تلقین کی۔ واضح ہے کہ جلسے کا آغاز عبدالتواب بن مشتاق یسپی کی تلاوت کلام پاک سے ہوا۔ سید فلاح بن ظفر علی سید نے نعت پیش کی، جبکہ شبینہ مکتب مسجد معاذ بن جبل کے ذمہ دار مولانا وسیع اللہ ڈی ایف نے آئے ہوئے تمام مہمانان اور لوگوں کا استقبال کرتے ہوئے جلسے کی غرض و غایت پر مختصراً روشنی ڈالی۔ اس کے علاوہ جناب سید ہاشم صاحب نے بھی لوگوں سے خطاب کیا۔ نظامت کے فرائض محی الدین بشار شیگرے متعلم جامعہ اسلامیہ بھٹکل نے بحسن خوبی انجام دیے۔ اسٹیج پر جناب بلال قمری، مولانا شاہین قمر ندوی اور مولانا قذافی ندوی وغیرہ موجود تھے۔ مینگلور کارتک راج نامی شخص کے قتل معاملے تفتیش میں پولیس نے خلاصہ کیا ہے کہ اس کو قتل کرنے والی خود اس کی بہن اور دیگر ملزمین تھے، جن کی شناخت کاویہ شری کی حیثیت سے کر لی گئی ہے، جو اب پولیس حراست میں ہے، جبکہ اس کے علاوہ دیگر 2 ملزم بہن بھائیوں کی شناخت پرتھیما اور گوتم کی حیثیت سے کر لی گئی ہے۔ صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے پولیس کمشنر چندر شیکھر نے ان باتوں کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ سٹی کرائم برانچ ACP ڈی سوزا کی قیادت میں پولیس کی ایک ٹیم کے ذریعے اس معاملے کو حل کیا گیا ہے۔ ملزم کاویہ شری کنچار کے ایک اسپتال میں ملازمت کرتی ہے۔ تحقیق کرنے سے پتہ چلا ہے کہ بعد دیگر مسائل کی بنا پر بھائی بہن آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بن گئے تھے۔ ان کے درمیان رشتہ عداوت میں تبدیل ہو گیا تھا، جس کی بنا پر اس نے سنتوش نگر کے گوتم سے رابطہ کر کے اصرار کرنے لگی کہ وہ کسی بھی طرح سے اس کے بڑے بھائی کو ختم کر دے، اور اس نے سنتوش کے لیے 5 لاکھ روپے کا آفر بھی پیش کیا تاکہ وہ کسی طرح سے اس کا کام ختم کر دے۔ سنتوش نے گوتم کو اس کی اطلاع دی، جو کہ کندن میں گھر کی تعمیر میں مشغول تھا اور فوری طور پر اس کو رقم درکار تھی، اس لیے اس نے سوچا کہ کارتک کے قتل کی ذمہ داری کو انجام دے کر روپیوں کا مالک بن جائے، جبکہ فی الوقت اس کو پیسوں کی سخت ضرورت بھی ہے۔ اسی خواب کو عملی جامہ پہناتے ہوئے 1 سال قبل جب کارتک گنیش محل کے قریب چہل قدمی کر رہا تھا، اسی وقت گوتم نے لوہے کی سلاخ سے کارتک کے سر پر حملہ کر دیا، جس کی بنا پر کارتک دوسرے ہی دن زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اس دنیا سے چل بسا۔ جس سلاخ سے کارتک پر حملہ کر دیا گیا تھا اس کو بھی پولیس نے ضبط کر لیا ہے۔ واضح ہے کہ ملزم کاویہ شری کا شوہر دبئی میں ملازمت کرتا ہے۔ کارتک قتل معاملے کی چھان بین کرنے والی پوری ٹیم کو کامیابی حاصل ہونے پر پولیس کمشنر نے 25,000 روپے بطور انعام دینے کا بھی اعلان کیا ہے۔ میرٹھ اتر پردیش کے میرٹھ میں ہفتہ دیر رات نیشنل شوٹر اور فوج کے سابق کرنل کے گھر DRI کی ٹیم نے چھاپہ ماری کی۔ ذرائع کے مطابق ریٹائرڈ کرنل کے گھر میں تقریباً 1 کروڑ روپے نقد اور نایاب جنگلی جانوروں کی کھالیں، کھوپڑی، سینگ اور محکمہ جنگلات سے وابستہ شوٹنگ کے 40 رائفل اور پستول سمیت تقریباً 2 لاکھ کارتوس برآمد کیے گئے۔ کارروائی میں نایاب اور ممنوعہ جنگلی جانوروں کا تقریباً 117 کلو گوشت بھی برآمد ہوا۔ ٹیم سبھی چیزوں کو ضبط کر کے اپنے ساتھ لے گئی ہے۔ بعد میں مقامی پولیس اور محکمہ جنگلات کی ٹیم کو بھی موقع پر بلا لیا گیا۔ یہ کارروائی میرٹھ کے سیول لائن علاقے میں کی گئی۔ کارروائی کے دوران ٹیم نے گھر کے نوکروں اور جاننے والوں سے بھی پوچھ گچھ کی۔ پتہ چلا ہے کہ نیل گائے کا شکار گزشتہ دنوں بہار میں کیا گیا تھا۔ میرٹھ کے سیول لائن کے علاقے میں خاتون تھانے کے سامنے ریٹائرڈ کرنل دیویندر کمار کی کوٹھی ہے۔ کوٹھی نمبر 36/4 میں ان کا بیٹا پرشان بشنوئی رہتا ہے، جبکہ دیویندر کمار خود یہاں بہت کم رہتے ہیں۔ انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر ٹیم نے چھاپہ ماری کی۔ تاہم فی الحال اس سلسلے میں DRI کو کوئی بھی افسر کا کوئی بھی افسر کچھ بولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ DRI کے مطابق آمدنی سے زیادہ جائیداد کا معاملہ بھی سامنے آ رہا ہے۔ DRI کی ٹیم نے گھر کے اندر سے کئی اہم کاغذات بھی قبضے میں لے لیے ہیں۔ اب پولیس پرشان بشنوئی کی تلاش کر رہی ہے اور اس کے گھر کے باہر پولیس بھی تعینات کر دی گئی ہے۔ کشمیر کے سرحدی ضلع کپواڑہ میں 27 اپریل کو سیکورٹی فورسز کی فائرنگ سے ایک معمر شہری کی ہلاکت کے خلاف اتوار کو وادی بھر میں علیحدگی پسند قیادت کی اپیل پر ہڑتال سے معمولاتی زندگی مفلوج رہی۔ ایک پولیس عہدیدار کے مطابق وادی میں کسی بھی جگہ پابندیاں نافذ نہیں کی گئی ہیں، تاہم امن و امان کی صورتحال کو بنائے رکھنے کے لیے حساس علاقوں میں سیکورٹی فورسز کی اضافی نفری بدستور تعینات رکھی گئی ہے۔ دارالحکومت سری نگر کے علاوہ وادی کے دیگر 10 اضلاع کے بڑے قصبوں اور تحصیل ہیڈ کوارٹروں میں اتوار کو تجارتی اور دیگر سرگرمیاں مفلوج رہیں، جبکہ سڑکوں پر گاڑیوں کی آمد و رفت معطل رہی۔ تاہم کچھ ایک مخصوص
सड़कों पर यानी श्रीनगर में सिविल लाइंस और बालाई शहर की सड़कों पर इक्का दुक्का मुसाफिर व निजी गाड़ियां चलती हुई नजर आई। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के दोनों धड़ों के सरबराहान सैयद अली गीलानी व मीर वाइस मौलवी उमर फारूक और यासीन मलिक ने मुअम्मर शहरी की हलाकत के खिलाफ आज वादी भर में हड़ताल करने की अपील की थी। वाशिंगटन। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इक़्तिदार में 100 दिन मुकम्मल होने के हवाले से रियासत पेंसिल्वेनिया में एक रैली का इनेकाद किया गया, जहां डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी मीडिया को सख्त तनकीद का निशाना बनाया है। पेंसिल्वेनिया में मुनक्किदा इस रैली में सदर ट्रंप ने अपने हामियों से कहा कि वो एक के बाद एक अपना वादा निभाते जा रहे हैं। इस दौरान उन्होंने खुद पर होने वाली तनकीद को पुराने सहाफ़ियों की गलत खबरों से ताबीर करते हुए मुस्तरद कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में मीडिया नुमाइंदों को दिए जाने वाले आशाइये में भी शिरकत नहीं की और वो 1981 में रोनाल्ड रेगन के बाद इस सालाना तकरीब में शामिल न होने वाले पहले सदर हैं। इससे कबल 100 दिनों की मुनासिबत से मिस्टर ट्रंप की माहौलियाती तब्दीली की पॉलिसी के खिलाफ बड़ी बड़ी रैलियां मुनक्किद हुई। हैरिसबर्ग में मुनक्किदा एक रैली में सदर ने कहा कि इख्तिदार में 100 दिन के दौरान उनकी कामयाबियों की कवरेज पर मीडिया को बुरी तरह फेल होने का ग्रेड दिया जाना चाहिए। फ़िक्र खबर वीडियो न्यूज़ की नशर इशाअत में इदारे का ताउन करने वाले अहम तिजारती इदारे अली एजुकेशनल बुक हाउस भटकल, भटकल ट्रैवल हाउस भटकल, रिपको भटकल, अफ्रीका सुपर वालियो दुबई, स्टारवे ट्रेडिंग दुबई, खालिद कमीस अब्दुल्ला ट्रेडिंग दुबई।